بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ جو علم کو زندہ کرتا ہے یعنی پڑھتا پڑھاتا سمجھتا اور یاد رکھتا ہے وہ کبھی نہیں مرتا۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ علم مال سے بہتر ہے کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی تم کو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا چلا جاتا ہے جبکہ علم بڑھتا ہے، مال کے اثرات فنا ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ حکمت 147۔ 7 باتوں کی وجہ سے علم مال سے بہتر ہے۔ نمبر 1، علم انبیاء کرام کی میراث ہے جبکہ مال فرعون نمرود کی میراث ہے۔ نمبر 2، علم حاصل کرنے سے بڑھتا ہے جبکہ مال کم ہوتا ہے۔ نمبر 3، مال کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے جبکہ علم عالم کی حفاظت کرتا ہے۔ نمبر 4، علم قبر میں داخل ہو کر ساتھ ساتھ رہتا ہے جبکہ مال پیچھے رہ جاتا ہے۔ نمبر 5، مال مومن کافر دونوں کو ملتا ہے لیکن حقیقی علم صرف سچے مومن کو ملتا ہے۔ نمبر 6، لوگ عالم کے محتاج ہوتے ہیں دین و دنیا کے معاملات میں، مگر دین کے معاملات میں لوگ مالدار کے محتاج نہیں ہوتے۔ نمبر 7، پل صراط پر علم عالم کو پار کرنے کے لیے طاقت مدد دے گا جبکہ مال اس کو وہاں روکے گا۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد اول۔ ہر شخص کی قیمت اس کا علم و ہنر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 1۔ ہمارے دوستوں کی قیمت کو اس طرح پہچانو کہ وہ ہماری حدیثوں کو کس قدر اور کتنے اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم کسی کو اس وقت تک حقیقی عالم یا فقیہ نہیں سمجھتے جب تک وہ ہماری حدیثوں کو سمجھ کر اچھی طرح بیان کرنے والا محدث نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ علماء دین کا مقام۔ نبوت سے قریب ترین لوگ علماء دین ہیں جو انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جناب رسول خدا از کافی جلد اول۔ جو شخص انبیاء کرام کی احادیث کو حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے اور یاد کرتا ہے اور بہت کچھ حاصل کر لے گا۔ اس لیے تم یہ دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو، یعنی علم اہل بیت سے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سچے وارث ہیں اور خدا نے ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا ہے، اس لیے وہ علم دینے میں کمی، زیادتی، بھول چوک یا غلطی نہیں کرتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آسمان والے علماء سے محبت کرتے ہیں، جب وہ مرتے ہیں تو سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے خدا سے معافیاں طلب کرتی ہیں۔ علماء زمین کے چراغ اور تمام انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال حدیث، علماء کے قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک دن رات باقی ہیں علماء بھی باقی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ کیونکہ علماء کا علم باقی رہتا ہے، لوگ اس کو پڑھتے سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جاہلوں کے درمیان عالم اس طرح ہوتا ہے جیسے مردوں میں زندہ۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد اول۔ علم عبادت سے افضل ہے کیونکہ علم خدا کو زیادہ پسند ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد اول۔ جو شخص گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے اس نیت سے نکلتا ہے کہ باطل کو حق کی طرف پلٹائے اور گمراہی کو ہدایت کی طرف پلٹائے، وہ ایسے شخص کی مانند ہے جس نے 40 سال تک عبادت کی ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال
28,835۔ حکمت کا صرف ایک کلمہ سنا یا سنایا، اس پر عمل کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد اول۔ علم پر 1 گھنٹہ بات کرنا 1 رات کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 28,656۔ علم طلب کرنا، حاصل کرنا خدا کے نزدیک نماز، روزے، حج اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 28,655۔ جس عالم کے علم سے فائدہ حاصل کیا جائے وہ 70,000 عابدوں سے افضل ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 2۔ اللہ کو پہچاننے والے عالم کی ایک نماز نہ پہچاننے والے عابد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 28,786۔ جس طرح ایک ادب اور شعر کے عالم کی تعریف ہزاروں جاہلوں کی تعریف پر بھاری ہوتی ہے، کیونکہ وہ شعر یا کلام کو سمجھ کر تعریف کرتا ہے۔ ایک عالم 1000 عابدوں سے افضل ہے۔ امام صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ نبی کو عالم پر صرف 1 درجے کی فضیلت حاصل ہے، اور قرآن کو تمام دوسرے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ کو مخلوق پر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تفسیر مجمع البیان جلد 9۔ اصل عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خیر کے چشموں سے سیراب کرے، ان کو ان کے دشمنوں سے بچائے۔ وہ حقیقی عالم یا فقیہ آل محمد کے یتیم مومنین کی کفالت کرنے والا ہوتا ہے، اور محبان آل محمد کے کمزور لوگوں کی ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ خدا قیامت میں ایسے عالم سے کہے گا، کچھ دیر ٹھہر جا اور ان تمام لوگوں کی شفاعت کر جنہوں نے تجھ سے علم حاصل کیا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام از بہار جلد 2۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری ہے، کیونکہ عابد زاہد صرف اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے، جبکہ عالم دوسروں کے لیے فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال 28,908۔ عالم کی موت۔ عالم کی موت سے اسلام میں ایسا رکھنا یا نقصان پڑ جاتا ہے جو رہتی دنیا تک بند نہیں ہوتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال حدیث 28,761۔ عالم کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 1۔ اس سے مراد وہ عالم ہے جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تم کو آخرت یاد آ جائے۔ جو عالم ایسے نہ ہوں بلکہ دنیا پرست ہوں، اس کی طرف دیکھنا فتنہ خرابی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از تنبیہ الفاتر صفحہ 67۔ علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہو، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد اول۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک
وسهل اللہ مخرجک وظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد